لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے اگر ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن جہاں سے جتنی بھی کارواں آئیں گے اور جہاں پہ وہ رکیں گے انشاءاللہ تعالی وہیں پر تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ جلسہ ہو، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن نے، حکومت وقت نے اور اداروں نے ہمیں مجبور کیا تو سارا پنجاب میں جگہ جگہ پہ جہاں پر ہمیں رکا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے، لیکن سب کو یہ بتا دیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہماری پرامن ہے اور یہ ایکٹیویٹی ایک دن کی ہے، اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندے کے لاہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے۔ سم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا یہ فیصلہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا، اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں۔ اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا، آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا، اس میں خرید رہا ہے، اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے۔ تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں، ڈفرز ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں۔ تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً 21 بلین ڈالر تھا، ہمارا تجارتی خسارہ وہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے۔
ہمارا ایکسپورٹ تقریباً 20 ارب ڈالر سے کم ہے, مطلب منفی میں جا رہا ہے. اور جو 21 ارب ڈالر آپ کا فورن ریزرو ہے وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے, اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں, اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا, جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے, تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے, خدا نہ خواستہ. تو جس حکومت کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوئی پالیسی ہی موجود نہیں ہے, جب وہ ادارے جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں, تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا, پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے, تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو, جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا, جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے. اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہیں, تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو. اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان میں انصاف کا حصول, پاکستان میں عدلیہ کی آزادی, پاکستان میں صحافت کی آزادی, پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی. یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا, پرامن احتجاج کرے گا. اور یہی وقت ہے. اگر فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا, جو فورن ریزرو بیک سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے, اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے ہمارے یہ پیسے کم, فورن ریزرو کم ہو جائیں گے. تو پھر کوئی سانس بھی نہیں لے پائے گا ٹیکس کے بغیر. آپ کے ٹیکس لینے پر بھی, آپ کے سانس لینے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا. تو پھر کسی کو جو ہے وہ سر اٹھانے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, اس کی اجازت دی جائے. ہم پرامن احتجاج کریں گے. 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا تھا, اور بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا تھا. ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اگر فرض کرے یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, NOC نہیں دیتے, تو پورے پاکستان میں ہم جہاں پر ہمیں روک دیا جائے گا, تو پورے پاکستان سے ہم جلسہ گاہ بنائیں گے, اسی جگہ پر ہم جلسہ کریں گے. تمام پاکستانیوں کو کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے. تمام پاکستانیوں کا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے, صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گھونٹا گیا, اور پاکستان میں آج جمہوریت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے. یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا. اس سے آگے اگر فرض کریں ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے, اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے, ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے, تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے. پرامن احتجاج کرنا, لانگ مارچ کرنا, پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا, یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس پر غور جاری ہے. شکریہ. شاہد بھائی.
तेरे 50 फॉलोअर्स है, तू तुझे बेच देता है फॉलोअर मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 बकवास करता नहीं नहीं, आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करे भाई जान। 50 ना 25 भी हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप बोले क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? 144 हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुहेल हफीज़ी साहब, आप वाज़े तौर पे वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद केपी हाउस से निकलेंगे काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल ये है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट किया है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है। तो क्या मुतबादल इंतजाम आपने किए हुए हैं उस पर? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़या होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। एक मिनट इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि जब इमरान खान साहब के नज़रिए को देखा जाए, अमन के नज़रिए उन्होंने हमेशा इन ऑपरेशन की बात की, और जब आप सिर्फ नॉमिनेट हुए थे तो उनका एक ट्वीट भी आया था जिसमें साबित वज़ीर के बारे में ये कहा गया कि वो उनके अमन के नज़रिए की बातदारी नहीं कर पाए। तो आप जब पीएम बने तो आप बयान की इस तरह किसी सिलसिले में कुछ आए, लेकिन अभी जो जर्मनी चल रही है वेस्टर्न बॉर्डर पर, और अभी जो आपने ट्रेन और ड्रोन बयानों का तस्करा किया, तो आपकी पॉलिसी क्या है, आपका वक्तव्य इस पर क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसका ये वक्तव्य था कि साफ सबसे भी नहीं सामने आ जाए? अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ हूँ भाईजान, मैं खुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया और उनकी मुत्तफ़िका ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन 13 महीनों ने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फ़बारी पड़ी है, आपने बर्फ़बारी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है।
ہم نے قوم سے سچ بولنا ہے. باقی جو ہیں بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کی زور پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہے تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے, اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں. باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے. وزیراعلیٰ صاحب علانور وزیرو, آپ نے پرامن احتجاج کی بات کی, تو پرامن احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ پنڈی میں جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا صوبائی حکومت پنجاب, اور ساتھ ساتھ آپ بند کمروں کی فیصلے کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کی وجہ سے یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے, تو بند کمروں کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لائے عمل یہی ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. اس میں عمران خان صاحب کے ہدایت اور نظریے کے مطابق اس جو بدامنی شروع ہیں, جو بدامنی لائی گئی ہیں, تو اس کا حل میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق, عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جو لائے عمل ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. لیکن دونوں میٹنگز میں جو میری ان کو مشورے تھے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے, جو کہ خطرناک ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بدامنی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کو افیکٹ نہیں کرے گی, اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پر پڑے گا. اگر فرض کرے آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس ہوگی. تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے. اگلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اچھا, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نقصان تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. جو ہم نے کیا, یہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر فرض کرے جو پالیسی میں دے رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے تو 100 دن میں جو ہے یہ تمام بدامنی خیبر پختونخوا سے ختم ہوگی, لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. ان کا احساس ہوا. صبر کرے, میں آ رہا ہوں نا. سب سے پہلے جو ہے ان کی بھی تھوڑی وہ سنیں نا, صرف ہمارے بارے میں سنتے, ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا, یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ انتشاری ہے اور ہمیشہ جو ہیں احتجاجی سیاست کرتے ہیں. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. اب بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں, ابھی بھی بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں بند ہیں, ابھی بھی عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں, ابھی بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے, ابھی بھی ہمارے ورکرز کی چادر اور چار دیوالی کی پاماری ہو رہی ہے. تو ہم پرامن ہیں. یہ انتشاری ہے. یہ پاکستان میں ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پنجاب پولیس بن گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں. اچھا, یہ پنجاب پولیس بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہمیشہ شر میں خیر ہوتا ہے. تو پاکستان میں انتشار ہوگا تو یہ جعلی حکومت یہاں مسلط رہے گی. پاکستان میں انتشار ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی کہ وہ ان کو جو ہے پاکستان پر مسلط رکھے گی. تو ان کا شر میں ہمیشہ خیر رہتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ شر نہ ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہو. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ پھر اپنے لوگوں کو 9 مئی کی طرح ہمارے لوگوں میں جو ہیں وہ اندر گھسا کر کوئی انتشار پھیلائیں گے. لیکن ہم نے اس دفعہ ورکرز کو کہا ہے کہ جو بھی انتشاری آپ میں گھسے اور وہ غلط کام کرے, آپ نے ان کو پکڑنا ہے, ان سے ویڈیو بنانی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, وہ ہمارے صفوں میں ان کو گھساتے ہیں. اگلا کوسچن این او سی ان کا کام ہے کہ ملے. دے یہ بتائیے گا کہ پولیس اور آپ کے ورکرز عہدیداران کی آنکھ مچولی ابھی سے جاری ہے. 9 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا, آپ کا کون مرد مجاہد جو ہوگا جس کے ذمہ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لیاقت باغ پہنچے گا, کیونکہ پولیس تو آپ کو پہنچنے نہیں دے گی. ان کو پتہ ہے جو پیٹرول پرائسز ہے اس کے بعد آپ کا جلسہ سے کامیاب ہو جانا ہے. عام لوگ بھی شریک ہوں گے اس میں. تو ابھی سے آپ نے کس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کے ایٹ لیسٹ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا ہدف تھا وہاں پہ آپ پہنچ گئے؟ دیکھیں, ہمارا ہدف جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو
जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में बराइनाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है, लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मज़दूर का, किसान का, गरीब का, फ़ुकरा का ख़ुदकुशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकुशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करना है। इजाज़त नहीं दी जाती जलसे की, तो कल को अगर मरियम नवाज साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती हैं तो आप इजाज़त देंगे? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तईद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें, हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा आपने ईद से पहले ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बना, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदे तौर पर अमली तौर पर सर एक सवाल कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा सर। मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाए। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाअल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाअल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपने सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूँ, लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ।
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکرمنیشن ایک پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو، کیونکہ اگر آپ معاشی استحکام کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کا سیاسی استحکام لانا انتہائی ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات میں نے کی ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ہم کسی سے بھی کیوں مانگیں؟ جو ہمارا حق ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے، وہ صرف پورا ہو۔ انصاف کا تقاضا پورا ہو، عمران خان صاحب آدھے گھنٹے کے میں جو ہے جیل سے باہر ہوں گے۔ آج کیس لگنا تھا، نہیں لگا، جج صاحب بزی تھے۔ تو یہ جو نفرتیں بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے نقصان جو ہے پاکستان کا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، قبائلی اضلاع میں جو فاٹا مرج ہوا تھا، اس کے بعد قبائلی اضلاع میں دو رائے تھی۔ ایک سمجھتے تھے کہ مرجر غلط ہوا ہے، ایک رائے یہ سمجھتی تھی کہ بہترین ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بہترین فیصلے سے کہ انہوں نے مجھے نہیں، ایک قبائلی نوجوان کو جو مڈل کلاس سے، جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کبھی الیکشن بھی جیت پائے گا، کبھی اسمبلی کا حصہ بھی بن پائے گا، آج عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اس سے جو قبائلی نوجوانوں یا قبائلی عوام کے ذہنوں میں ایک امید کی کرن جاگی ہے، تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کوئی پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا، یہ صرف قبائلی عوام ہی سوچ سکتے ہیں۔ اگر ان حالات میں کوئی غلط ڈیسیجن کیا گیا اور اس طرح کا کوئی جو ہے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں سے بہت بڑا ریئیکشن آئے گا اور بہت غلط ریئیکشن آئے گا، اور وہ پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا۔ بس میں نے پیغام دے دیا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔